الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ مقصد حسین سیریز کا چوتھا پارٹ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہم جو ہے اب تک یہاں پہنچ چکے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 محرم کو تو کربلا میں اتارا، اس کے بعد 7 محرم پر ان پر پانی بند کر دیا۔ تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں، جو لوگ نئے ہیں وہ ایک بار سمجھ میں آ جائے گا کہ یزید کی بیعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 56 ہجری سے ہی لینا شروع کر دی تھی۔ ولی عہدی اپنی زندگی سے ہی ان کی یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور یزید کی بیعت کے لیے انہوں نے زمین کو ہموار کرنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ مروان ابن حکم نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات سجائی ہے کہ اپنے بعد وہ یزید کو اپنا جانشین بنا دے، جیسے ابو بکر نے عمر کو بنایا تھا اپنے بعد۔ تو اس پر عبد الرحمن ابن ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا چپ کر، یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے، کیسر اور کسرا کی سنت ہے۔ ابو بکر عمر کی تو ابو بکر کے بیٹے تھے عمر، تیرا تو بیٹا ہے یزید، یعنی امیر معاویہ کا تو بیٹا ہے یزید۔ تو اور اسی طرح سے کوئی تلوار کے طور پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ مشورے سے ہوئی تھی۔ ابو بکر نے عمر کی جو بیعت کروائی ہے مشورے سے کروائی ہے، صحابہ کو بلایا، امرهم شورى بینہم، شورا کے ذریعے ہوئی ہے، عوام کی رائے کے مطابق ہوئی ہے۔ حضرت عمر کو چنا ہے لوگوں نے، جبھی تو 10 سال ان کی خلافت محفوظہ کہلاتی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت محفوظہ تو کیوں کہلائی؟ کہ خلافت میں جاتی، اور 5 خلیفہ اور چھٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 5 تو ہمارے خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، اور چھٹے خلیفہ ہمارے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو 99 ہجری کے اندر خلیفہ بنے، 2 سال کے لیے ہی خلیفہ رہے۔ بعد میں بنو امیہ نے انہیں بھی جو ہے شہید کروا دیا، کیونکہ انہوں نے جو ہے خلفائے راشدین میں شمار ہو گئے تھے، آپ نے خلافت کو قائم کر دیا تھا، تو یہ چیزیں ان سے بھی برداشت نہیں ہے۔ اپنے خاندان کے شخص کو بھی انہوں نے جو ہے نہیں چھوڑا بنو امیہ نے۔ بہرحال یہ زمین ہموار ہو رہی تھی، کہیں پر یزید کی بیعت لی جا رہی سختی سے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ خود امیر معاویہ نے تک اس پر جو ہے زبردستی کری ہے۔ لیکن جو لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے اس میں سے حضرت حسن حسین ہیں، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے تو بیعت کر لی تھی، بہرحال وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک پیسو نیچر کے شخص تھے، لیکن اب بہت سے لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے تو کر لی تھی، تو بھائی عبداللہ ابن عمر نے کر لی تھی، ان کا پرسنل موقف ہے، لیکن باقی جو صحابہ وہاں موجود تھے انصار، انہوں نے تو نہیں کری۔ باقی جنہوں نے کری انہوں نے بھی واقعہ کربلا کے بعد بیعت توڑ دی، اور پھر واقعہ ہررا جو ہوا ہے اسی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ بہرحال جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے رجب کے اندر، تو عبداللہ ابن زبیر کو اور حضرت حسین کو مدینہ کا گورنر طلب کرتا ہے۔ حضرت حسین وہیں سمجھ جاتے ہیں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ یزید کی بیعت لی جا رہی ہے اب زبردستی، وہ تو ولی عہدی تھی، اب یہ بیعت لی گئی۔ بہرحال پھر وہاں سے وہ گورنر ہاؤس سے جیسے کر کے وہاں سے نکلتے ہیں کہ میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، یہ کل صبح کی بات رکھنا، رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کرتا حسین ابن علی نواسہ رسول رات کے اندھیروں میں بیعت نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت حسین وہاں سے نکلے، اور پھر وہاں سے نکل ہی گئے مدینہ سے، وہ مکہ گئے ہیں، اور مکہ سے پھر وہ جو ہے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کی بھی سازش ہو رہی ہے، میں بریف کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے پچھلا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو جب ان کو یہ خبر ملی کہ یہ مجھے کہیں پر بھی نہیں چھوڑیں گے بنو امیہ کے لوگ، یعنی یہ جو یزید ہے اور اس کا لشکر ہے کہیں پر بھی نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ آپ کو یہ خبر بھی مل گئی تھی کہ شام سے ایک لشکر چل چکا ہے جو آپ کو حرم میں قتل کر دے گا۔ اس پر حضرت حسین نکلے ہیں وہاں سے۔ پہلے آپ نے اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل، حضرت علی کے بھائی تھے عقیل، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا تھا کوفہ رمضان میں۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل کا ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں آ جاتا ہے وہاں پر گورنر بن کے، اور نعمان ابن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے یزید کی کہنے پر۔ لوگ کہتے ہیں نا یزید کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، یزید تو بہت بولا تھا، کچھ بھی بولا نہیں، اس نے راتوں رات گورنر چینج کرایا، عبید اللہ بن زیاد مبیر ظالم کو لگایا کوفہ کا گورنر۔ حضرت حسین یہاں سے 8 ذی الحجہ کو نکلے ہیں، تو کافی ٹائم بعد، کیونکہ واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، ایک دم سے خبر آ جائے گی، رستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی خبر ملی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلم بن عقیل کا بدلہ لینے کے لیے پھر آپ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین کے بھائی کو انہوں نے شہید کروا دیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسین نے ایسا تو کوئی بدلہ لیا نہیں، اور بھی لوگوں کو شہید کروایا گیا، حضرت حسین نے ایسا بدلہ نہیں لیا۔ حضرت حسین تو اپنے نانا جان کے دین کو، جو دین لائے تھے، وہ جو کہ آپ کی وفات کے 30 سال بعد ختم کر دیا گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ تھوڑی صرف دین تو بڑی چیز ہے، سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہمارا ہونا چاہیے، وہ ہے اصل میں دین۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے فوری مسائل پر رہے ہیں، رفع دین کرنے پر،
مسواک کے اوپر، ٹخنوں سے پاجامے کے اوپر اونچا پاجامہ ہونا چاہیے، ٹوپی کیسے ہونی چاہیے، امامہ کیسے ہونا چاہیے، ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان چیزوں پر لڑ رہے ہیں۔ حضرت حسین کے پیش نظر اس سے بڑا مقصد تھا، انہیں معلوم تھا جابر اور ظالم حکمران اب مسلط ہو چکے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کا 20 سال دور چلا، اور 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 40 ہجری سے 60 ہجری۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 61 ہجری کے اندر جو ہے یزید خلیفہ تھا، خلیفہ راشد نہیں تھا، وہ صرف بادشاہ تھا، خلیفہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ بھی معنی میں، بادشاہ تھا وہ، خلیفہ راشد میں شمار نہیں ہوتا، اور ظالم اور جابر۔ اور آپ دیکھیں واٹس ایپ کے اوپر، ابھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ یزید کے ساتھ نا احتیاط کے ساتھ اور محتاط رہ کے لفظ لگانے چاہیے، کم سے کم ہمیں امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہنا ہی چاہیے۔ بتائیں یہ لوگ ہیں حضرت حسین کو، اہل بیت کو، اللہ کے رسول کے خاندان کو جنہوں نے زندہ رہنے نہیں دیا، کربلا کے اندر پیاسا شہید کر دیا، اور جس کے کہنے پہ ہوا، جس کے آرڈر تھے، اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ کوئی شخص کو اس حال میں مرتا ہے کہ اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سے جہنم میں ڈالے۔ اب بتائیں یہ یزید کی سپورٹر جو ہیں یہ اہل بیت کا بغض ہے، جو یزید کا سپورٹر ہے وہ اہل بیت کا بغض رکھتا ہے۔ اہل بیت کی شان بھی بڑی ہے، حضرت حسین کے تعلق سے جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اپنے سجدے لمبے کر دیے، ان لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ حسین کا کیا مقام ہے۔ حسین کا مقام کیا ہے؟ آپ نواز رسول، جس کے ہونٹ اللہ کے رسول چومتے تھے، جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان چسائی ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کا موقف کوئی جذباتی موقف تھا؟ وہ بڑا مقصد اپنے ساتھ لے کے چلے کوفہ، اور کوفہ جانے نہیں دیا ان کو، مکہ کے اندر کوفہ پہنچنے سے پہلے کربلا ان کو لے گئے۔ پہلے میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ حور ابن یزید آیا پہلے، حالانکہ حور ابن یزید نیک آدمی تھا، یزیدی فوج میں تھا، لیکن سب سے پہلے شہید ہوا حضرت حسین کی طرف سے، آخر میں حضرت حسین سے آ کے مل گئے وہ حور ابن یزید، یہ بڑے نیک شخص سے نکلے۔ اور حضرت حسین کے پاس اگلے دن آئے 10 محرم کو کہ حسین مجھے نہیں معلوم تھا یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، میں تو ضرورت آپ کو صرف ڈرانا اور دھمکانا ہے، یہ تو آپ کے قتل کی در پر ہے۔ الٹی ڈھال کر کے آیا حور ابن یزید اور آ کے کہا حسین میں آپ کے ساتھ ہوں، پہلا شہید ہوا ہے حور ابن یزید حضرت حسین کی طرف سے۔ بہرحال 2 محرم کو ان کو کربلا کے میدان میں اتارا گیا، اور اس کے بعد 7 محرم پر پانی بند کر دیا۔ دیکھیں مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو نواز رسول کو اور اہل بیت کو اور اللہ کے رسول کے خاندان کو پیاسا رکھتے ہیں صحرا کے اندر۔ کتنی بڑا معاملہ ہے، کوئی چھت نہیں، کوئی گھر نہیں تھا، خیمے لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسین کو پتہ لگ گیا تھا 7 محرم کے دن کہ اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہ میرے اہل بیت کو، انہیں معلوم تھا یہ مجھے کہیں پر بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں ابھی مدینہ چلا جاؤں یا شام چلا جاؤں یا کوفہ چلا جاؤں، اب مجھے کہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو اس امت جو سو رہی ہے نا، امت جتنی گہری نیند یہ سو رہی ہے، اتنا ہی زور کا چھیٹا ان کے منہ پہ مارا جائے گا، اور اپنے خون سے چھیٹا ان سب کو جگایا جائے گا، اور جاگے پھر بعد میں کوفہ کے، بصرہ کے، اور اسی طرح سے مدینہ کے لوگوں نے بیت توڑ دی۔ کوفہ میں تو بہرحال ان کا کنٹرول بہت تھا، لیکن مدینہ میں تو واقع حرہ والا معاملہ ہوا کہ 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا گیا، اور صحابیات کے ساتھ جو ہے نا زنا بالجبر کرا گیا، کتنا بڑا ریپ کرا گیا صحابیات اور تابعیات کے ساتھ، کتنا بڑا معاملہ۔ تو 10 محرم کو 9 محرم جب، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دن جو ہے مغرب سے چینج ہوتا ہے، مغرب کے بعد سے، تو 9 محرم کا دن تھا، حضرت حسین سے جنگ ہونے والی تھی، لیکن حضرت حسین نے ان کو پیغام بھیجا اور مہلت مانگی۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے بلکہ مہلت دے رہے تھے کہ تم ایک بار ذرا اور سوچ لو۔ اور جب 10 محرم کی رات آئی ہے مغرب کے بعد، کیونکہ ہمارے جو قمری کیلنڈر اور قمری تاریخ جو ہوتی ہے اس میں رات پہلے آ جاتی ہے، تو رات پہلے شروع ہوئی ہے مغرب کے بعد سے، اور پوری رات آپ ذکر و مناجات کے اندر اور قرآن کی تلاوت میں، راوی بیان کرتے ہیں کہ حسین اور ان کے اہل بیت کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ایسے جیسے مکھی کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے، مدھو مکھی کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور اس طرف جو ہے جام چھلک رہے ہیں، مرغے سک رہے ہیں، گوشت سک رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ہائے ہلا مچ رہا ہے، اور ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں یہ اس طرف۔ اب ہم سوچیں کہ اب اس وقت ہم تاجی نکالتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں، لنگر جلوس کرتے ہیں، تو یہ ہم کس کی نقل کر رہے ہیں، کس کی نقالی کر رہے ہیں؟ یہ یزیدی لوگ تھے جنہوں نے ڈھول دھماکے، جن کا کام تھا۔ حسین کے ماننے والے قیام کرتے ہیں، حسین کے ماننے والے ذکر و مناجات کرتے ہیں، رات بھر روئے ہیں۔ حضرت حسین نے کہہ دیا تھا کہ ہم میں سب کوئی بچے گا نہیں کل، تو سب ذکر و مناجات میں اور معافی میں اور استغفار میں اور توبہ میں لگ گئے۔ یہ تھا اصل معاملہ۔ اور دیکھیں حضرت حسین نے رات کو چراغ بھی بجھا دیا، یہ بھی کہہ دیا جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چھوڑ کے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ اب کل ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چراغ بجھا دیا کہ میرے چہرے کی شرم ہو تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے۔ بہرحال
حضرت حسین کے سامنے اتنی زبردست تقریر کری ہے ان کے ساتھیوں نے کہ حسین آپ کے ساتھ مرنا گوارا ہے لیکن ان یزیدیوں کے ساتھ زندہ رہنا گوارا ہے۔ شمر جس کی پھوپھی لگتی تھی ام بنین کے بیٹے تھے، ام بنین سے حضرت علی کا نکاح ہوا تھا بعد میں، اس کا ام بنین جو تھی ان کا اصل نام فاطمہ تھا ان کا بھی، تو ان کا اصل میں کنیت ام بنین تھی، اور شمر کی پھپھو تھی اور حضرت علی کی بیوی تھی، اور ان سے حضرت علی کو 4 بیٹے تھے ام بنین سے، عثمان، عباس، عبداللہ اور جعفر۔ ان کو شمر نے امان دینے کی کہا کہ ہم تمہیں امان دے دیں گے کیونکہ تم ہماری پھپھو کے لڑکے ہو، تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن ایک نے بھی پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ کہا حسین آپ کے ساتھ لڑنا ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مل کے لڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنا ایسا ہے، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جنگ کرنا ایسا ہے جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ تھا مقام حضرت حسین کا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو لوگ جن کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور نازبیت کی پٹی بندی ہوئی ہے وہ نازبی ہیں اور نازبی ہی رہیں گے اگر اللہ نے انہیں توفیق نہ دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت حسین اگلا دن جب آیا ہے تو جب میدان گرم ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہوا ہے، صفیں درست ہوئی ہیں، حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھیوں کو بھیجنا شروع کر، پہلے حور بن یزید گئے ہیں، پھر بعد میں ایسے کرتے کرتے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جعفر گئے ہیں، عثمان گئے ہیں، عبداللہ گئے ہیں، اسی طرح سے عباس گئے۔ عباس اتنا لمبا چوڑا شخص جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا تو ایسا لگتا ہے اس کے پیر زمین پہ ٹک رہے ہیں، اتنا لمبا چوڑا شخص۔ ان سب کو حضرت حسین نے اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا 10 محرم میں، اور ان کی لاشوں کو لاتے اور کہتے اللہم تقبل ھذا القربان، کہ اللہ ان قربانی قبول فرما۔ ہماری تو ایک میت کے اوپر 40 دن تک ماتم منائے جاتے ہیں، حضرت حسین اپنے اہل خانہ کی ایک لاش کو لا کے اٹھا رہے اور رو رہے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹے بچے کو، اپنے شیرخوار علی کو لے کے آتے ہیں، ہاتھ پر پٹی باندھتے ہیں کپڑے سے اور دکھاتے ہیں کہ اس کو تو پانی دے دو، 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ بہرحال اس کے بھی ہرملہ تیر مارتا اور ان کو بھی شہید کر دیتا۔ حضرت حسین اس کی لاش کو بھی لے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، اللہ تو زیادہ بہتر انتقام لینے والا ہے، اور خیمے کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسین کو بھی چھوڑتے نہیں، تیروں کی بارش کرتے ہیں حضرت حسین کے اوپر بھی، تیروں کی بارش اور پرچیاں اور تلوار ان کے جسم پر ماری جاتی ہے۔ جس کے جسم کو اللہ کے رسول سونگتے تھے، جس کے ہونٹوں کو اللہ کے رسول چومتے تھے، آج وہی لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے نواسے کو اس صحرا کے اندر پیاسا شہید کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، یہ بغض نہیں تو کیا ہے؟ اہل بیت کا بغض تھا ان کے دلوں کے اندر۔ کتنی بڑی بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ حضرت حسین تو محمود احمد عباسی وہ نازبی، وہ منکرین حدیث وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کو ان کا نسلی غرور لے مرا، اور یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کتنی بڑی بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ جس کی زبان دراز ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی زبانوں کو روکتا نہیں ہے، اور دراز ہونے دیتا ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اور کرو جو کرنا ہے تم مزے، آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی، وہاں کوئی زبان نہیں لا سکے گا۔ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کی اذن کے بغیر کوئی بول سکے، کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں بولے۔ تو یہ والا معاملہ آپ دیکھیں، حضرت حسین کے پہلے تو ایک مرد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آئے تھے صرف 72 شہید ہوئے ہیں نا، وہ 200 سے کم شہید ہوئے ہیں، یعنی 175 یا 170 کی گنتی آتی ہے۔ کہاں سے آئے رات کے اندھیرے میں حضرت حسین سے آ کے لوگ ملے یزیدی لشکر میں سے، اور راستوں میں سے چل کے آئے۔ یہ ہوتی ہے حق پر ہونے کی دلیل کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم مریں گے ان کے ساتھ، تو مرنا قبول ہے لیکن زندہ رہنا قبول نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ جو دنیا پرست ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا رکھا، جو دنیا کو اپنا معبود بنایا بیٹھا ہے۔ کبھی بھی حق ماننے والے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، چاہے کتنی کم تعداد ہو انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ حق ماننے والے کم ہو چاہے، لیکن ڈٹے رہتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دو ہمارا رب اللہ، اور اس پر جم جاؤ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر تم پر نصرت آئے گی، ملائکہ نازل ہوں گے، اور ہوئے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کہ کس طرح سے ان سے بدلہ لیا گیا۔ اور جو لوگ کوفی لا یوفی کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بھی جواب دے دیا جائے گا کوفی لا یوفی کون تھے، آپ کو بتایا جائے گا کوفی کوئی لا یوفی نہیں تھے، وہ صحابی تھے سلیمان بن سرد۔ بہرحال اہل بیت کا ایک کا سر کاٹا گیا اور ان کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے، قیمہ دفنایا گیا، بوٹیاں دفنائی گئیں، جسم نہیں دفنائے گئے۔ بات دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ پھر ایک کا سر لے کے گئے کوفہ، عبید اللہ بن زیاد، اور یہاں پر اہل بیت جن کے ننگے سروں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، ان کو بغیر چادروں کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا، اور وہاں سے پھر شام لے گئے، پھر وہاں سے وہ واپس مدینہ آئیں۔ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں وہاں پر بھی جا کے عبید اللہ بن زیاد، وہ ظالم، وہ لعنتی شخص، وہ حضرت حسین کے سر کے اوپر چھڑی مارتا اور کہتا ہے یہ کاہے کا خوبصورت ہے، لوگ اس کی خوبصورتی کی باتیں کرتے۔
تو وہاں پر کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے ملتے تھے تو کس کی بے حرمتی کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ تھے ان کے دلوں میں اہل بیت کا نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض تھا. یہ تھے اصل میں نازبی قسم کے لوگ. انہوں نے اہل بیت کا جو ہے ان کو چھوڑا نہیں، جبکہ اللہ تبارک اللہ کے رسول نے کہا تھا غدیر قوم پر کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اس کو تھامے رکھنا، اس کو پکڑے رکھنا، وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے مضبوط رسی، اور دوسرا میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت. 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ ظلم مت کر. اور ایک اہل بیت کو نہیں چھوڑا گیا، سب کو چن چن کے کرتے تھے قتل. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے اور بات رکھوں گا کہ دیکھیں پھر یہ یہاں سے کوفہ لے کے گئے، پھر کوفہ سے ان کو شام لے کے گئے، پھر وہ شام سے واپس مدینہ لوٹے. اس کے بعد کا انشاءاللہ پارٹ آپ کے سامنے اگلی بار میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں اہل بیت کے ساتھ جنت و فردوس میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.